اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 94 نیوز۔ پروگرام فکر قرآن کے حوالے سے آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ پتہ پتہ ثنائے پاک پروردگار کے اندر مصروف ہے، اور اے انسان تو کیوں غافل ہے کہ اپنے رب کی یاد کو بھلا بیٹھا۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن۔ فرمایا اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتی ہیں تمام وہ اشیاء جو آسمانوں میں ہیں اور تمام وہ اشیاء جو زمینوں میں ہیں، اور خود آسمان اور زمین بھی۔ فرمایا کہ ساتوں آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان موجود ہے، وہ تمام اشیاء اللہ رب العزت کی پاکی کو، بزرگی کو، عظمت کو، جلالت کو بیان کرتی ہیں، اس کے اکرام کے گیت گاتی ہیں۔ حضرت جناب لوط ابن ابی لوط رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ان تسبیح سماء الدنیا سبحان ربنا الاعلی۔ فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان کی تسبیح یہ ہے، وہ یہ پڑھتا ہے سبحان ربنا الاعلی، پاک ہے ہمارا پروردگار، پاک پروردگار جو سب سے بڑا رب ہے۔ یہ فرعون نے کہا تھا من گھڑت بات بنا کے اپنی طرف سے زمین کے اوپر، لیکن پہلے آسمان نے بھی اس کی تردید کر دی، یہ کہہ کے کہ سبحانہ، یا اللہ پاکی ہے تجھے، ربنا، اے ہمارے رب، الاعلی، ساری بلندیوں کا مالک اور خالق تو ہے۔ پھر فرمایا والثانیہ سبحانہ وتعالی، دوسرا آسمان یہ کہتا ہے سبحانہ، پاکی ہے اللہ رب العزت کے لیے، پاکی ہے اسے، وتعالی، اور وہی بلند و بالا ہے جو عظمتوں کا مالک ہے۔ اور فرمایا والثالثۃ سبحانہ وبحمدہ، تیسرا آسمان یہ پڑھتا ہے سبحانہ، پاکی ہے اللہ رب العزت کے لیے، وبحمدہ، اور تمام تعریفیں اسی کے لیے، حمد بھی اسی کے لیے، حمد کے شایان شان اللہ رب العزت ہی کی ذات بابرکات ہے۔ والرابعۃ سبحانہ لا حول ولا قوۃ الا بہ، چوتھا آسمان یہ کہتا ہے پاک ہے اللہ رب العزت، نیکی کرنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق، اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی توفیق اللہ رب العزت کی مدد ہی سے ہے۔ والخامسۃ سبحان محیی الموتى وهو على كل شیء قدیر، پانچواں آسمان یہ کہتا ہے پاکی ہے اس اللہ رب العزت کے لیے جو مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ یہ کفار و مشرکین کی تردید ہوئی جو کہتے تھے دنیا صرف جیتی جاگتی زندگی کا نام ہے، اس کے اندر عیش و عشرت کر لو، نہ مرنا ہے، نہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب نہیں، جنت و دوزخ نہیں، کچھ نہیں، بس زندگی گزاری دنیا کی پھر ختم۔ فرمایا نہیں، پاکی ہے اس ذات پاک کے لیے جو مردوں کو زندہ فرمائے گا، اور وہ تمام اشیاء کے اوپر قادر ہے۔ جب وہ تمام اشیاء کے اوپر قادر ہے تو مردے زندہ کرنے کے اوپر بھی قادر ہے، حساب کتاب لینے کے اوپر بھی وہ قادر ہے، وہ بلند و بالا، وہ ارفع و اعلی۔ والسادسۃ سبحان الملک القدوس، اور فرمایا چھٹا آسمان یہ کہتا ہے پاکی ہے اے اللہ رب العزت تیرے لیے، الملک، جو ملک ہے، جو بادشاہ ہے، القدوس، جو پاکیزہ ہے، جو خود پاک ہے، آگے پاکی عطا فرما دیتا ہے۔
والسابیاتی، ساتواں آسمان یہ کہتا ہے سبحان الذی ملأ السماوات السبع، فرمایا کہ پاکیہ اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ساتوں آسمانوں کو بھر دیا، والارضین السبع، اور ساتوں زمینوں کو جس نے بھر دیا، کس چیز سے؟ عزتا ووقارا، اللہ پاک نے آسمانوں کو بھی عزتوں کے تاج عطا فرمائے، اللہ رب العزت نے زمینوں کو بھی وقار کی زینت عطا فرمائی، ہر چیز کو عزت و وقار سے نوازا، آسمان کو بھی زمینوں کو بھی، یہ اللہ رب العزت کی اپنی شان ہے اور وہ شانوں کے لائق ہے۔ حضرت جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے حدیث طیبہ روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابِهِ، اللہ کے پاک نبی اصحاب کرام کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ کیا شان ہے اصحاب کرام کی جنہیں حضور کی سنگت نصیب ہوئی، جو حضور کے ساتھ بیٹھے، جو حضور کی رفاقت کے اندر بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے ہیں۔ اذ سمع حزہ، اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آواز سنی، کسی چیز کے تھر تھرانے کی، تھر تھراہٹ کو سنا۔ فقال، آپ نے فرمایا اتت السماء، آسمان نے اپنا سر جھکایا ہے۔ وحق لها ان تئت، اس کا حق بھی یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو جھکا دیتا، آسمان جھک گیا۔ اصل الفاظ اتت، یہ اس کا اصل لفظ کا معنی ہے کسی چیز کا روند دینا، کسی چیز کا روندا جانا۔ جب فرشتوں نے آسمان کے اوپر سجدہ کیا تو یہ آواز آئی تھر تھرانے کی، آسمان کے لرزنے کی، آسمان کے عاجزی کرنے کی، تو اسے آسمان کا عاجزی کرنا کہا گیا۔ اصل ہوتا ہے رون دینا، فرشتے آسمان کو روندتے نہیں ہیں، لیکن جب ان کے ماتھے لگے آسمان کے اوپر سجدہ کرتے ہوئے تو اسے روندنے جیسا کہا گیا، لیکن یہ روندنا نہیں، ادباً یہ کہیں گے کہ آسمان نے عاجزی کی، اور اس کا حق بھی یہی تھا کہ وہ عاجزی کرے۔ قالوا ومل اتیت، عرض کیا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھر تھرانا، یہ عاجزی کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا تناقضت السماء ويحقها ان تنقض، آسمان ٹوٹا، اس کا حق تھا کہ ٹوٹے۔ چرچرانا، تھر تھرانا، یہ ٹوٹنا، آواز آنا، جیسے تیز آندھی اور طوفان ہو اور دروازے آپس میں لگے اور ایسے لگے کہ وہ ٹوٹنے والے ہیں، ابھی گرے، ابھی پڑے، تو فرمایا کہ آسمان کا حق یہی تھا کہ وہ عاجزی کرتے کرتے ٹوٹ جاتا، جیسے کوئی بندہ اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑائے، ایسے ٹوٹ کے مانگے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر، ایسے آسمان نے عاجزی کی کہ فرشتوں نے جب سجدہ کیا۔ فرمایا والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کریم ہے، ما فیہا موضع شبر، ایک بالشت کی جگہ بھی آسمان کے اندر ایسی نہیں ہے، الا فیہ جبہۃ ملک ساجد، مگر اس کے اندر ایک فرشتہ ہے جو سجدہ کر رہا ہے، فرشتے کی پیشانی لگی ہے۔ جس طرح رب تعالیٰ نے انہیں نور سے بنایا، وہ نورانی فرشتے اللہ رب العزت کے حضور وہ سر بسجود ہوئے، تو فرمایا کہ ہر فرشتے کی پیشانی وہاں پہ لگی۔ یسبح اللہ بحمدہ، وہ پڑھتا ہے کہ پاکی اللہ رب العزت کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ فرمایا یہ شان، فرشتے، آسمان اللہ رب العزت کے حضور یہ تسبیحات کر رہے ہیں۔ اب یہ آسمانوں کا سجدہ کرنا، آسمان کی تسبیح کرنا، آسمان کی عاجزی کرنا، یہ بیان کیا جا رہا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اے انسان، اگر بلند و بالا آسمان جو کہ انتہائی بلند ہے اور رب نے انہیں بلندیاں عطا فرمائیں، وہ بھی جب اللہ رب العزت کے حضور عاجزی کرتا ہے، اور ان آسمانوں سے بھی بلند جو فرشتے جو رب کی نوری مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت ہی کی تسبیح کو بیان فرماتے ہیں، رب کے حضور وہ سجدے کرتے ہیں، تو اے انسان، اللہ رب العزت کا نام تو کیوں نہیں لیتا؟ حالانکہ تو بلند بھی نہیں ہے، بلندی کے اوپر بھی تو نہیں ہے، پھر یہ غرور کیسا؟ مٹی سے تو بنا، ایک مخلوط نطفے سے تجھے پیدا کیا گیا، پھر کس چیز کی اکڑ اور غرور کے اندر ہو؟ کیوں عاجزی اختیار نہیں کرتے؟ کیوں تواضع کو
اپنی زندگی کا پیمانہ نہیں بناتے؟ کیا وجہ ہے؟ آخر کیا ہوا کہ تیرے اندر یہ اکڑ آ گئی، یہ غرور آیا، یہ تکبر آیا؟ فرمایا یہ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز ہونے والے، وزیر اعظم، صدر مملکت، وزیر داخلہ، خارجہ، ہر ایک عہدہ مل جانے کے بعد یہ غرور کیسا؟ آخر ہو تو زمین کے اوپر ہی، یہ قدم آج ہوا میں کیوں اڑنے لگے؟ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی تسبیح کو بیان کرو، یہی عاجزی، یہ درس دے رہی ہے بار بار۔ اب فرمایا حضرت جناب سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے روایت ہے، فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوت الدیک کی صلاۃ، فرمایا مرغے کی آواز یہ اس کا نماز پڑھنا ہے، وہ بھی اپنے انداز میں نماز پڑھتا ہے، وہ تسبیح بیان کرتا ہے۔ وَضَرْبُهُ بِجَنَاحَيْهِ سُجُودُهُ وَرُكُوعُهُ، اور فرمایا کہ جو وہ اپنے پر مارتا ہے، ہلاتا ہے، اوپر نیچے کرتا ہے، فرمایا یہ پروں کا مارنا، یہ اوپر نیچے کرنا، یہ اس کے سجود اور اس کے رکوع ہے۔ ثم تلا هذه الآیہ، یہ آپ نے دلیل پیش کر کے نا سوال پیدا ہوا کہ جناب سیدہ عائشہ تو صدیقہ شاید اپنی طرف سے تفسیر کر رہی ہیں۔ فرمایا نہیں، رب کا قرآن یہ کہتا ہے، اللہ رب العزت کے قرآن حکیم کے اندر یہ بات موجود ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ رب العزت کی پاکی کو بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اے انسانوں، اے جنوں، تم ان کی تسبیحات کو نہیں سمجھتے، وہ تسبیح کر رہی ہیں، وہ پڑھتے ہیں، نماز، رکوع، سجود، ہر چیز ہے۔ حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ، ان کے بارے صدیقہ کبریٰ، یہ سند اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی۔ قرآن حکیم کے اندر سورہ نور کے اندر 18 یا 19 آیات بینہ ان کی شان کے اندر مسلسل بیان فرما کے تو ان کی تصدیق اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، تو وہ صدیقہ کبریٰ ہیں۔ اور حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں حضرت جناب سیدہ طیبہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے، جسے حضرت ملا علی قاری مکی حنفی نے مرکات شرح المشکات کے اندر روایت فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت جناب سیدہ طیبہ فاطمہ الزہراء سے بڑا کسی کو نہیں دیکھا، اور فرمایا کہ آپ سب سے زیادہ سچ بولنے والی ہیں سوائے آپ کے والد محترم کے، یعنی حضور سب سے بڑے سچے، ان کے بعد یہ ہیں۔ کیا یہ پیار اور محبت ہے؟ ایک وہ شخصیت جن کے چرچے اللہ رب العزت آسمانوں سے نازل فرمائے، وہ صدیقہ کبریٰ، وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے بیان فرما رہی ہے کہ وہ صدیقہ کبریٰ ہیں حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، ورضی اللہ تعالی عنہن وعنہم اجمعین۔ حضرت جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ینادی مناد من السماء، آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرے گا، اذکروا اللہ یذکرکم، اے لوگو اللہ رب العزت کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا۔ فرمایا اس کا کام ہے، یہ کرتا رہتا ہے، وہ بلاتا رہتا ہے، وہ پکارتا رہتا ہے، اللہ رب العزت کا ذکر کرو، اے بندے غافل نہ ہو۔ آج یہ کہتے ہو کہ روزی میں برکت نہیں، پریشانیاں بڑی ہیں، مصیبتوں نے گھیر لیا، صدر وزیر برے آ گئے، مہنگائی ہو گئی، فرمایا اللہ رب العزت کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ تم اس کا نام نہیں لیتے، پریشانی میں مبتلا ہو، رب تعالیٰ کو پکارتے نہیں، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کو یاد رکھو، آسانی میں، خوشی میں، تنگی میں، ہر زمانے میں، ہر حالت میں اللہ رب العزت کو یاد رکھو، وہ تمہیں بھی یاد رکھے گا۔ جب مشکل کے اندر پکارو گے وہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ جب بھی اللہ رب العزت کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری فریاد رسی فرماتا ہے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، کسی بھی طرح اللہ رب العزت مشکلات کو حل فرما دیتا ہے، لوگوں کو اسباب بنا کے کسی بھی ذریعے سے اللہ رب العزت ہی مدد فرماتا ہے۔ تو اے بندو ذکر کرو اللہ رب العزت کا، اسے یاد کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ فلا يسمعها
اول من الدیک، فرمایا اب یہ فرشتے آواز جب لگاتے تو سب سے پہلے یہ آواز مرغ سنتا ہے، فیصیح فذالک تسبیحہ، تو وہ اپنی آواز نکالتا ہے اور اس کا یہ آواز نکالنا یہ تسبیح ہوتی ہے۔ فرمایا جب یہ پکارا جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو یاد کرو، سب سے پہلے اس تسبیح کو، اس ذکر کو، اس آواز کو، اس پکار کو، اس ندا کو سننے والا مرغ ہوتا ہے جو اس کے اوپر لبیک کہتا ہے، اور وہ فوراً اپنی آواز میں چلاتا ہے، بولتا ہے، اور اس کا یہ چلانا، اس کا یہ بولنا، یہ ذکر کرنا، یہ تسبیح ہے پاک پروردگار ہوتی ہے۔ تو اے بندے، جب ایک مرغ بھی اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کا حکم سن کے اس کا ذکر کرے، اس کی تسبیح کو بیان کرے، وہ نماز پڑھے، وہ رکوع و سجود کرے، تو پھر بندہ غافل رہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حضرت جناب معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے حدیث طیبہ روایت ہے، فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے پاس سے گزرے، رستے کے اندر تشریف لے جا رہے ہیں، کوئی قوم آئی، کوئی قبیلہ آیا، وہاں پہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، اور وہ لوگ ایسی حالت کے اندر تھے کہ وہ اپنے جانوروں اور سواریوں اور سواری کرنے کے جتنے ذرائع ان کے پاس وہ کھڑے تھے، الغرض ان کے کوچ کرنے کے سامان، ان کی سواریاں موجود تھی، وہاں پہ لوگ موجود تھے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سواریوں کے اوپر سلامتی کے ساتھ سوار ہوا کرو، اور سلامتی کے ساتھ ہی انہیں چھوڑا کرو، تکلیف نہ دو، جب گھر سے نکلو سوار ہو جاؤ تو انہیں ساتھ لو سلامتی کے ساتھ، انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، انہیں مارو نہ، انہیں سزا نہ دو، فرمایا سلامتی کے ساتھ، اور جب انہیں چھوڑو تو پھر بھی سلامتی کے ساتھ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيًّا، ان کی کرسیاں نہ بناؤ، رستے کے اندر انہیں کھڑا نہ کرو، جب نکلتے ہو تو منزل کے اوپر جاؤ، وہاں سے سیدھے واپس آؤ، رستے کے اندر ان کے اوپر ٹیک نہ لگاؤ، رستے کے اندر اپنے وقت ضائع نہ کرو۔ لِأَحَادِيثِكُمْ فِي الطُّرُقِ وَالْأَسْوَاقِ، فرمایا جب راستے میں باتیں کرتے ہو، جب راستے میں، بازاروں میں، گلی گلی میں کھڑے ہو کے جب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہو تو فرمایا جانوروں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، فرمایا انہیں کھڑا نہ کرو ایسے انداز میں کہ ان کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاؤ، ان کو کرسیاں بناؤ، فرمایا اس صورت کے اندر نہیں، ان کے اوپر سوار ہو تو سلامتی کے ساتھ، ان کو چھوڑو پھر بھی سلامتی کے ساتھ، رستے میں بے جا تکلیف نہ دو۔ پھر فرمایا فروق کا مرکوبۃ خیر من راکبھا، فرمایا بہت سی سواریاں وہ ہیں کہ اپنے سوار سے وہ افضل ہوتی ہیں، بہتر ہوتی ہیں، کئی سواریاں سوار سے بہتر ہیں، کب؟ وَأَكْثَرُ ذِكْرًا لِلَّهِ مِنْهُ، اور وہ زیادہ اپنے مالک سے اللہ کا ذکر کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جب اپنی سواری کے اوپر سوار ہو تو جلدی کے ساتھ منزل کی طرف جاؤ، جب وہاں سے نکلو تو جلدی کے ساتھ گھر کی طرف آؤ، رستے کے اندر ان کے ذکر کرنے کے اوقات کو ضائع نہ کرو۔ کیا اللہ کے پاک نبی نے نظام دیا، فرمایا سواریاں بھی رب کا ذکر کرتی ہیں، جب وہ اپنے گھر کے اندر ہے یا منزل تک گئی تو وہ رب کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں، ان کے ذکر کے اوقات بچاؤ۔ کیا پیغام دیا، کیا میسج دیا، بہترین پیغام سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، فرمایا جانوروں کے ٹائم ذکر کرنے کے وہ بھی ضائع نہ کرو۔ اے بندے پھر تو اپنا ذکر کا ٹائم کیوں ضائع کر رہا ہے؟ کیوں تو نے یہ سوچ لیا، یہ جان لیا کہ زندگی بس گزر رہی ہے، یہ گزر جائے گی؟ یہ زندگی تو ایک برف کی مانند ہے جو پگھل رہی ہے، اور برف پگھلتے پگھلتے ختم، تو زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ آج وقت موجود ہے کہ انسان اپنے آپ کو درست کرے، سنوارے، اپنی اصلاح کرے۔ حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے حدیث طیبہ روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النمل یسبحن، فرمایا چونٹیاں بھی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اب یہ اشیاء کا تذکرہ کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی پاکی کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے حدیث طیبہ روایت ہے، فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل الضفدع، اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مینڈک کو مارنے سے منع فرمایا کہ اسے قتل نہ کرو، اسے مارو نہیں۔
وقال، اور ساتھ ہی فرمایا نعیقھا تسبیح، اس کا آواز نکالنا وہ تسبیح ہے جو اپنی مخصوص آواز کے اندر وہ بولتا ہے. فرمایا تم نہیں جانتے وہ تسبیح ہے، اسے مارو نہیں، یہ تو رب کا ذکر کر رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کا نام لیتا ہے، اسے نہ مارو، اسے سزا نہ دو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں الزرع یسبح بحمدہ واجرہ لصاحبہ. فرمایا کھیتی، بندہ جو فصل لگاتا ہے وہ بھی رب کی تعریف بیان کرتی ہے، اللہ رب العزت کی پاکی کو بیان کرتی ہے، اور اس کا اجر اس کے مالک کو دیا جاتا ہے. اے کسان تجھے مبارک ہو، آج کسانوں کے حقوق کو مارا جا رہا ہے، دبایا جاتا ہے، لیکن اے کسان، اے محنت کش، اے جفا کش بندے، تجھے مبارک ہو، تو اپنی کھیتی کو زمین کے اوپر کاشت کر رہا ہے، لیکن تیری کھیتی جب اللہ کا نام لیتی ہے، رب کا ذکر جب کرتی ہے، اس کھیتی کے ایک ایک گوشے کے بدلے، ایک ایک خوشے کے بدلے، ایک ایک بالی اور ایک ایک سٹے کے بدلے اللہ رب العزت تجھے اجر عطا فرما رہا ہے. کیا یہ شان ہے؟ فرمایا کہ کھیتی تو بندہ کرتا ہے، لیکن اجر اللہ رب العزت اس بندے کو یہ عطا فرماتا ہے. کھیتی تسبیح بیان کر رہی ہے، زراعت ظاہراً بندہ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن فرمایا کہ وہ جو تسبیح کرتی ہے، اس کی کھیتی، اس کی فصلیں، اس کا ثواب اللہ رب العزت اس بندے کو عطا فرماتا ہے. وَالثَّوْبُ يُسَبِّحُ، فرمایا کہ بندے کا جو کپڑا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتا ہے. اب کپڑے کا مسئلہ بیان فرمایا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے. فرمایا بندے کا کپڑا، بندے کا لباس، اس کا ڈریس وہ تسبیح بیان کرتا ہے. وَيَقُولُ الْوَسْخُ، لیکن کپڑے کے اوپر آنے والا میل وہ کیا کہتا ہے؟ ان كنت مؤمنا فاغسلنی اذن، اگر تم مومن ہے تو مجھے دھو دے. یعنی میل یہ کہتا ہے کہ میلے کپڑے کے اندر میں نے تسبیح کرنی ہوتی ہے تو مجھے میلا رکھتا ہے، اگر تم مومن ہے، کامل تیرا ایمان ہے تو مجھے دھو دے. یہ کپڑے کے بارے مسئلہ. حضرت جناب اکرامہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عظیم الشان مفسر قرآن کے عظیم الشان مفسر قرآن شاگرد ہیں. آپ فرماتے ہیں الاسطوانۃ تسبح، ایک ستون جسے نیچے لگا کے اوپر بنیادیں، بڑی بڑی بلڈنگز، بڑے بڑے سٹرکچر کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے انجینئرز بڑی بڑی بلڈنگز کو بنا رہے ہوتے ہیں. ان کے نیچے جو ستون ہوتے ہیں وہ بھی رب تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کی پاکی کو بیان کرتے ہیں. والشجرۃ تسبح، اور درخت وہ بھی اللہ رب العزت کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں. حضرت جناب ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ذکر لنا، ہمیں یہ بتایا گیا، ہمارے سامنے ذکر کیا گیا، ان صریر الباب تسبیحہ، فرمایا دروازے کا چٹخنا، دروازے سے جو آواز آتی ہے، جیسے دروازہ بند کیا جائے، اسے کھولا جائے، جو ایک مخصوص آواز ہے، فرمایا وہ بھی تسبیح ہے. اور اسی طرح دروازہ کسی بھی وجہ سے بجے، اس میں سے کوئی بھی آواز آئے تو فرمایا وہ تسبیح ہوتی ہے. حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس ایک کوا لایا گیا، اس کے پر بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ پروں والا ایک کوا لایا گیا آپ کے پاس، اور اس نے اپنے پروں کو جھاڑنا شروع کیا، گرانا شروع کیا. آپ نے فرمایا ما صید من صید، جو بھی شکار کیا جاتا ہے، ولا عددت من شجرۃ، اور کوئی بھی کانٹا یا پتا جو درخت سے گرتا ہے، الا بما ضیعت من التسبیح، جب وہ تسبیح کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ گرتا ہے. فرمایا جو کانٹا، کوئی پتا، کوئی ٹہنی، کوئی شاخ جو درخت سے گرے الگ ہو کے، وہ تب گرتے ہیں جب وہ تسبیح کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کوئی کوا، اس کے پر تب جھڑتے ہیں، گر جاتے ہیں جب وہ تسبیح کرنا چھوڑ دیتا ہے. اور کیسے جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کمال درجے کی مثال کو بیان فرمایا. ادھر ہے ایک پتے کے ٹہنیاں، شاخیں وغیرہ، ان تمام اشیاء کا گرنا، اور ایک طرف درخت سے شاخوں کا، پتوں کا
یہ تمام ان اشیاء کا گرنا، ادھر کوے کے پر وغیرہ ان کا جھڑنا اور گرنا، کیا نفیس مثالیں حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرما رہے ہیں، اور کیا انداز ہے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا، کس طریقہ کار سے آپ نے ان اشیاء کو بیان فرمایا، کیسی نفاست ہے۔ یہ وہ مثالیں اسی طرح سے حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان فرماتے ہیں۔ وہی انداز جو ایک اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو جلیل القدر پیغمبر کا، وہی انداز خلیفہ اول بلا فصل جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب کا بھی۔ اب آپ نے یہ پیغام دیا کہ کوئی چیز جو گرتی ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ تسبیح چھوڑ دیتی ہے، تو اے بندے اگر تو پسپائی کے اندر ہے، اگر تو آج ذلت کے اندر زندگی گزار رہا ہے، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تو نے اللہ رب العزت کی تسبیح کرنا چھوڑ دی ہے، تو نے اللہ رب العزت کی یاد کو بھلا دیا ہے، اس وجہ سے یہ تمام مسائل بنے۔ حضرت جناب ابن شوذب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جلس الحسن مع اصحابہ علی مائدۃ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصحاب، اپنے دوستوں کے ساتھ ایک دسترخوان کے اوپر بیٹھے، فقال بعضهم، کسی ایک نے یہ عرض کیا، هذه المائدۃ تسبح الآن، یہ دسترخوان تو ابھی ابھی تسبیح کر رہا ہے۔ پتہ چلا کہ جس دسترخوان کے اوپر بندہ کھانا کھاتا ہے وہ تسبیح کرتا ہے، اسی طرح بعض روایات کے مطابق وہ کھانا بھی تسبیح بیان کرتا ہے۔ تو کسی بندے نے کہا کہ یہ دسترخوان تو تسبیح بیان کر رہا ہے، آپ نے فرمایا کلا انما ذاک کل شیء علی اصلہ، ایسا نہیں ہے کہ دسترخوان صرف تسبیح بیان کرتا ہے، فرمایا کہ ہر شے اپنی اصل کے اوپر جب ہو تو وہ تسبیح ہی بیان کرتی ہے۔ یہی بتایا کہ انسان جب انسانیت کے اوپر قائم ہے تو وہ بھی فرمایا کہ تسبیح کو بیان کرتا ہے۔ انسان بھی جب اسے پتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا، میں مخلوق ہوں، وہ میرا خالق ہے، وہ مالک ہے، تو وہ نماز پڑھتا ہے، وہ ذکر و اذکار کرتا ہے، وہ تمام اشیاء کو کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر چیز اپنی اصل کے اوپر جب موجود ہو تو وہ تسبیحات کو بیان کرتی ہے۔ حضرت جناب صدقہ بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے کسی کونے کے اندر موجود ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا کیڑا مکوڑا، کوئی جگنو نما، تو آپ نے جب اسے دیکھا، اس کی پیدائش کے اندر، اس کی تخلیق کے اندر آپ غور و فکر کرنے لگے کہ رب نے اسے کیسے بنایا، اور پھر آپ نے یہ سوال پیدا کیا اپنے ذہن کے اندر کہ اللہ رب العزت نے اسے کیوں پیدا کیا، یہ کس لیے اسے بنایا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کیڑے کو زبان عطا فرمائی، اور وہ یہ بول کے کہنے لگا، عرض کرنے لگا، یا داود اتعجبک نفسک، آپ اپنے دل کے اندر حیران ہوتے ہیں کہ اس کیڑے کو اللہ رب العزت نے کیوں بنایا۔ تو پھر بتایا کہ جس مقدار کے اوپر، جس قدر اور جس شان کے اوپر اللہ رب العزت نے مجھے بنایا، اتنا میں اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہوں، اور پھر ساتھ ہی بتایا کہ جتنا اللہ رب العزت نے آپ کو بنایا اس قدر آپ اللہ رب العزت کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میں آپ سے زیادہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے عظیم حالت کے اندر بنایا، اور اتنا شکر ادا کرنا میری ذات کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، اور میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کہ ایک اللہ کے پاک نبی، ان کا ذکر یا ان کا شکر ایک کیڑے مکوڑے سے کم ہو گیا، نہیں، یہ دراصل تعلیم ہے، یہ توجہ دی جا رہی ہے کہ اگر ایک کیڑا مکوڑا وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جس نعمت کے اوپر اور جس شان کے مطابق میرے پاک رب نے بنایا، میں اتنا شکر ادا کرتا ہوں، اے انسان کیوں نہیں کرتا؟ یہ انسانوں کے لیے تعلیمات ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی تو شان یہ ہے کہ اگر وہ چلتے ذکر کرتے ہوئے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ ذکر کرتے، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کے انوار و تجلیات ہیں، وہ تمام انبیاء کی یہ شانیں ہوتی ہیں، یہ عظمتیں، یہ رفعتیں ہوتی ہیں۔ یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اے بندے، اے انسان، جو تو غافل ہوا تو کیوں ہوا، کیا وجہ بنی کہ ایک کیڑا بھی وہ رب کا شکر ادا کر رہا ہے، وہ ذکر کر رہا ہے اپنے پاک رب کا، اس کا نام لیتا ہے، تو اے بندے تو کیوں نہیں کرتا؟ دراصل یہ شانیں بتائی گئی، یہ عظمتیں یہ بیان کی گئی ہیں۔
حضرت جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں التراب یسبح، فرمایا مٹی بھی رب کی تسبیح بیان کرتی ہے، فاذا بنی فی الحائط سبح، فرمایا پہلے تو مٹی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اگر مٹی کے اوپر بلڈنگ بنا دی کسی انجینئر نے، کسی معمار نے سٹرکچرنگ کا کام کیا، فرمایا جب وہ یہ تمام امور کر رہا ہے، فرمایا اس کے مطابق کیا ہوا، جب دیوار بنی تو دیوار بھی اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہی ہے، پہلے مٹی، اب اس کے اوپر بننے والی عمارت، وہ جو سٹرکچر کا کام ہوا، فرمایا وہ تمام اشیاء بھی اللہ رب العزت کی تسبیح کو بیان کر رہی ہیں۔ حضرت جناب مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ جب وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے تو آپ کا گھر تسبیح کرنے لگتا، اور گھر کے ساتھ گھر کے سارے برتن بھی اللہ رب العزت کی تسبیح بولنے لگے۔ یہ شان، فرمایا کہ ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح کو بیان کرتی ہے۔ اب یہاں تک یہ عنوان تھا کہ ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح کو بیان کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم ان کے تسبیح کرنے کو جانتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو۔ اب اس انداز کو حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیان فرمایا۔ حضرت جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعد الآیات برکہ، ہم آیتوں کو، نشانیوں کو برکت سمجھتے تھے۔ قرآن پاک کی آیتیں یا واضح نشانیاں، معجزات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ہمیں فیض نصیب ہوئے، جو فیضان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ملا، ہم ان تمام چیزوں کو برکت سمجھتے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخْوِيفًا، اور تم آیتوں سے صرف ڈرتے ہو کہ آیت نازل ہوگی، یہ حکم آ گیا، نہ جانے کیا ہوگا۔ فرمایا تم نے آیتوں کو صرف ڈر بنا لیا، یا فرمایا کہ جب ڈر کا موقع ہو، جب کوئی مصیبت آ جائے پھر قرآن عظیم پڑھتے ہو، پھر معجزات سنتے ہو۔ فرمایا نہیں، ہم آیتوں کو، وہ آیات بینات قرآن حکیم کی ہو یا آیات بینات معجزات ہو، وہ حضور کے انوار و تجلیات ہو، ہم انہیں برکت کہتے تھے کہ یہ برکت ہی برکت ہے۔ اب فرمایا بینما نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس معنا ماء، ایک مرتبہ ہم حضور کے ساتھ تھے، ہمارے پاس پانی نہیں تھا کہ پیاس لگی، فرمایا پانی نہیں تھا۔ فقال لنا، اللہ کے پاک نبی نے ہمیں فرمایا اطلبوا من معه فضل ماء، جس بندے کے پاس کوئی پانی ہو بچا ہوا اسے وہ لے آؤ۔ فأتي بماء، تو پانی لایا گیا۔ فوضعه في اناء، پھر وہ پانی برتن کے اندر رکھا گیا۔ ثم وضع يده فيه، پھر اس برتن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کے اوپر رکھا۔ فرمایا ہمیں پیاس لگی، پانی نہیں تھا، وضو بھی کرنا تھا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کے پاس کچھ پانی ہو تو وہ لے آؤ۔ یہ کیوں منگوایا؟ آپ چاہتے تو انگلیوں سے چشمے جاری کر دیتے، نہیں، یہ کیوں منگوایا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ کہ پانی کا خالق اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اگر تھوڑا پانی لے کے اس میں انگلیاں ڈال کے چشمے جاری کر دوں تو یہ میری ہی شان ہے، اور بغیر کسی مثال کے پیدا کرنا وہ اللہ رب العزت ہی کی شان ہے۔ یہ ادب کیا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پاک پروردگار کا۔ یہ ہی وہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو شرک توڑنے کے لیے دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ انبیاء کرام کا کام اللہ رب العزت ہی کا کام ہوتا ہے۔ انبیاء کرام شرک توڑتے ہیں، ان کی یادیں منانا، ان کے تذکرے کرنا یہ شرک نہیں، بلکہ ان کی یادیں منانا بھی شرک توڑ ہوتا ہے۔ اب فرمایا جب برتن کے اندر پانی رکھا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ پانی اپنے ہاتھ مبارک کے اوپر لیا، اپنے ہاتھ کے اوپر پانی لیا پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب فرمایا فجعل الماء یخرج من بین اصابعہ، اس کے اندر اللہ کے پاک نبی نے اپنی انگلیاں رکھیں برتن کے اندر، انگلیوں سے اللہ رب العزت نے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا حی علی الطہور المبارک، فرمایا بابرکت پاکیزہ پانی کی طرف آ جاؤ، والبرکۃ من اللہ، فرمایا یہ برکت ہے، یہ رب نے عطا فرمائی ہے۔ حالانکہ انگلیوں سے چشمے پانی کے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جاری فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں برکت اللہ کی ہے۔ پتہ چلا حضور کا انگلیوں سے پانی نکالنا یہ اللہ رب العزت ہی کا نکالنا ہے، رب کے حکم، اس کے اذن سے یہ سارا کچھ ہوا۔ اب فرمایا فشربنا منہ، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پلایا ہوا پانی پیا، اس میں سے پی لیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کننا نسمع صوت الماء،
آپ فرماتے ہیں کہ ہم پانی کی آواز سنتے تھے، وہ تسبیح اس کی تسبیح بھی سنتے تھے، وہ یشرب جبکہ اللہ کے پاک نبی پی رہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام جب پی رہے تھے تو ہم سن رہے تھے، پانی کی آواز بھی جو برتن کے اندر پڑتا ہے، حضور کے چہرہ اقدس منہ شریف کے اندر جاتا ہے اور حلق سے اترتا ہے، وہ آواز بھی آ رہی تھی، اور پانی کی اپنی تسبیح کرنے کی آواز وہ بھی ہمیں آ رہی تھی۔ فرمایا یہ بتایا کہ تم نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کے پاک نبی جب سمجھا دے تو عام بندے کو چھوڑ کے جو عام اشیاء ہے جن کے اندر ظاہراً کوئی جان نہیں ہے، کوئی روح نہیں ہے، فرمایا وہ اشیاء بھی جب اللہ کے پاک نبی ان کی تسبیح سنائیں تو اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ سنتے ہیں کہ یہ انہوں نے خود نہیں سنا، یہ پاک نبی نے انہیں رب کے حکم سے سنا دیا ہے۔ حضرت جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پاک نبی علیہ السلام کے پاس سرید لایا گیا۔ یہ وہ کھانا ہوتا جس کے اندر ٹکڑے روٹی کے بنا کے دال وغیرہ گوشت وغیرہ کے اندر ملا کے کھائے جاتے تھے، ان کے ساتھ لگا کے نہیں بلکہ اس کے اندر ڈال کے وہ کھانا بنایا جاتا تو اسے سرید کہا جاتا ہے۔ یہ عظیم ایک ڈش بنا کرتی تھی جسے پاک نبی علیہ السلام بڑی محبت کے ساتھ استعمال فرماتے۔ اب فرمایا جب وہ کھانا بنا نا، حضور نے فرمایا یہ کھانا تسبیح کر رہا ہے۔ اصحاب کرام نے عرض کیا وہ تفقیہ تسبیح، یا نبی اللہ اس کے تسبیح کرنے کو آپ سمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں میں سمجھتا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، رب نے مجھے شان عطا فرمائی ہے، میں سمجھتا ہوں، ان کی بولیاں سنتا ہوں، آگے ان کے جوابات بھی دیتا ہوں۔ ثم قال لرجل، پھر آپ نے ایک بندے سے فرمایا ادنو هذه القصعة من هذا الرجل، یہ برتن فلاں بندے کے قریب کرو۔ وہ جب قریب کیا گیا فقال نعم یا رسول اللہ هذا الطعام يسبح، تو وہ بندہ کہنے لگا جی ہاں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی یہ برتن تسبیح بیان کر رہا ہے، میں نے بھی سن لیا۔ فقال ادنها من آخر، فرمایا یہ کسی اور کے قریب کرو۔ جب اس کے قریب ہوا وہ بھی کہنے لگا هذا الطعام يسبح، جی ہاں یا رسول اللہ یہ طعام یہ کھانا تو تسبیح بیان کر رہا ہے۔ ثم قال ردها، پھر اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اسے رکھ دو۔ اب لوگوں نے عرض کیا یا نبی اللہ سارے لوگوں کے اوپر آپ نے کیوں نہیں چلایا کہ ہر کوئی اس کی تسبیح کو سنتا؟ آپ نے بیان فرمایا کہ اگر کسی بندے کے پاس آ کے یہ برتن رک جاتا، تسبیح کرنا چھوڑ دیتا، تم نے کل اسے تانے دینے تھے یہ بندہ گناہ گار ہے، اس کے گناہ کی وجہ سے اس نے تسبیح کرنا چھوڑ دی۔ فرمایا نہیں، میں کسی کے عیبوں سے پردے اٹھوانے نہیں آیا، عیبوں کے اوپر پردے ڈالنے اور پردے ڈالنے کا حکم دینے کے لیے دنیا کے اندر آیا ہوں کہ کسی کے عیب ہو تو انہیں روک کے رکھو، آج ان کے اوپر پردے ڈالو، کل رب تعالیٰ تمہارے عیبوں کے اوپر پردے ڈال کے رب تعالیٰ تمہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ فرمایا اس وجہ سے میں نے رکھوا دیا کہ تم نے سن لیا، تمہیں یقین ہو گیا کہ واقعی ہر چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم نہیں سمجھتے، تم نہیں جانتے، اور جب رب کے حکم سے میں اللہ کے نبی نے تمہیں سنوا دیا تو تمہارا ایمان پختہ ہو گیا۔ واقعی ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح کو بیان کرتی ہے۔ حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، فرماتی ہیں اللہ کے پاک نبی تشریف لائے، کیا وہ گھر ہے، کیا اس کی رونق ہے جہاں پہ حضور کے قدم بار بار لگتے ہیں صبح و شام۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اے عائشہ یہ دو میرے جوڑے ہیں، لباس ہیں، ان کو دھو دو۔ آپ عرض کرتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میں نے کل ہی تو ان کو دھویا ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کیا آپ نہیں جانتی کہ کپڑا اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے؟ تو جب اس کے ساتھ کچھ میل کچیل لگ جائے تو فرمایا کہ اس کا دور کرنا ضروری ہے۔ یہاں پہ یہ بات ضرور پیش نظر، اللہ کے انبیاء کے جسموں کے اوپر میل نہیں ہوتا کبھی بھی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کے ساتھ لگنے والا جو رومال تھا سفید رنگ کا، حضرت انس کے پاس موجود تھا۔ وہ اپنے گھر کے اندر جب اصحاب کرام کی دعوت کی تو انہیں دکھایا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کے ساتھ لگنے والا رومال ہے، حضور نے مجھے تحفے کے اندر دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ جب ذرا میلا ہو جائے تو کیسے اسے صاف کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں اسے آگ کے اندر ڈال دیتا ہوں، آگ اسے صاف کر کے نکال دیتی ہے۔ اب وہ ظاہراً میل نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے انبیاء کرام کے جسموں کے اوپر میل لگتا ہی نہیں، گندگی اللہ رب العزت ان کے جسموں کے اوپر بیٹھنے ہی نہیں دیتا۔ خصوصاً ہمارے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نفاست یہ ہے، آج لوگ طرح طرح کی نفیس اشیاء ملا کے یہ کہتے ہیں نفاست کا اعلیٰ ترین امتزاج، یہ لوگوں نے کہہ دیا کہ نفاست ہو گئی، وہ فلاں بندہ بڑا نفیس ہے۔ اللہ کے پاک نبی کی نفاست یہ کبھی آپ کی 63 سالہ حیات طیبہ ظاہرہ کے اندر آپ کے جسم شریف کے اوپر مکھی کبھی نہیں بیٹھی، جمائی تک
پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ انبیاء کو آتی ہی نہیں ہے، بلکہ ایک بندے کو اگر جمائی آئے جو سستی کی وجہ سے ہے، اگر وہ یہ کہے نا کہ انبیاء کو جمائی نہیں آتی، یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ انبیاء کو نہیں آتی، اس بندے کی اپنی بھی رک جاتی ہے۔ یہ انوار و تجلیات ہوتے ہیں جو عطا کیے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ بتایا کہ کپڑے کے اوپر جب میل لگ جائے نا، وہ تسبیح کرنے کو پسند نہیں کرتا، اسے دھو لیا جائے تاکہ یہ اللہ رب العزت کی تسبیح کو بیان کرتا رہے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک توفیق عمل عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔